اور عربی حساب سے یہی 1-2 مہینے ایسے جو پتہ ہوتے ہیں، اور مہینے تو پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ اس مہینے میں بہت سی ایسی چیزیں دین کے اندر آ گئی ہے جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا تصور تک دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایسی چیزیں اس مہینے کے اندر آ گئی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اتنی زیادہ روایت بیان کی جاتی ہے، ساری کی ساری روایات ضعیف۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد متعین کر دی ہے، گنتی متعین کر دی ہے۔ وہ کتنا ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے۔ کس دن کی؟ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش کی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی فکس کر دی، مقرر کر دی۔ وہ کتنی ہے؟ 12 مہینوں کی گنتی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا 4 حرم، 4 مہینے جو ہے وہ کیا ہے؟ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کا مطلب آپ تمام ہی جانتے ہوں گے کہ حرمت والے مہینے یعنی یہ کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال سے رکا جائے، لڑائی جھگڑے سے رکا جائے۔ لڑائی جھگڑے سے رکنا تو سارے مہینوں میں، جتنے مہینے ہیں سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے 4 مہینے خصوصی طور پر حرمت والے رکھے کہ ان 4 مہینوں میں آپ کو لڑائی جھگڑے سے رکنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ لیکن اگر سامنے والا لڑائی کرنے پر آتا ہے اور آ کر آپ کو مارتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہے مجھے مار، نہ، وہاں پر آپ کو ڈیفینس کرنا پڑے گا، اور یہ جائز ہے۔ ڈیفینس کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن آپ پہل ان مہینوں میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز، ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ تو کفار بھی رکھا کرتے تھے۔ کون؟ کفار مکہ جو تھے وہ بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی تعظیم کو مانا کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ بدعت و خرافات کرتے، سب سے زیادہ بدعت و خرافات سال بھر نہیں کریں گے، لیکن یہ جو 4 مہینے آئے نا یہ حرمت والے، اس میں سب سے زیادہ کیا چالو ہو جاتی ہے؟ بدعت و خرافات۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بتایا وہ یہ کہ ان 4 مہینوں میں تو آپ کو خصوصی طور پر بچنا ہے، اور انہی میں سے ایک حرمت والا مہینہ جو ہے وہ یہ والا ہے۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے؟ بس اتنی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہو تو کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں کوئی پابندی ہے نہیں، آپ تو سارے مہینے اللہ کی عبادت کرو، لیکن یہ حرمت والے مہینے زیادہ عبادت کر لو اللہ کی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے نئی چیزیں اس کے اندر آ گئی، اتنے نوافل پڑھو رات بھر جاگ کے، اتنی عبادت کرو رات بھر جاگ کے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ پہنچنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے ہیں، تاکہ ہم موازنہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے اور ہماری عبادت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عبادت، کہ ہم دونوں کی عبادت میں کیا کمی، یعنی اللہ کے رسول کی عبادت میں تو کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہاں پر سوال یہ تھا کہ ہم کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ کرتے ہیں، عبادت یہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے تصور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، ان کے اگلے پچھلے گناہ کیا ہے؟ معاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا آپس میں کہ اب سے میں کیا کروں گا، میں کبھی شادی ہی
نہیں کروں گا، ایک نے کہہ دیا میں شادی نہیں کروں گا، صرف اپنی زندگی وقف کر دوں گا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ دوسرے نے کہا میں سال بھر کیا رکھوں گا، روزے رکھوں گا۔ اور تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں کبھی رات میں نہیں سوؤں گا، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ان تینوں کی جو نیت تھی وہ غلط تھی؟ نہیں۔ ان تینوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت غلط ہے؟ نہیں ہے غلط۔ نیت کیا ہے کہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ رب العالمین کے۔ نیت میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، ہے تو صحابیوں کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہ ہی رہے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اور زیادہ قریب بھی بندے بن جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 3 شخص آئے تھے اور انہوں نے ایسا معاملہ بتا کر گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جمع ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چند شخص میرے گھر آئے تھے، نام نہیں لیا انہوں نے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریقہ سکھایا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے، برائی ہے، تو اس کا نام لے کر ہائی لائٹ مت کرو، یہ اس کے اوپر طنز ہو جائے گا اور وہ صحیح ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند لوگ آئے تھے اور انہوں نے میری عبادت کے تعلق سے سوال کیا ہے، اور عبادت کے تعلق سے سوال کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سال بھر روزے رکھوں گا۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں سال بھر کیا کروں گا، یعنی زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ تیسرا کہہ رہا ہے میں رات بھر عبادتیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں رات کو عبادت کرتا بھی ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ان سے زیادہ کرنا چاہ رہے تھے، جو چاہ رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے ہے، ہم تھوڑا زیادہ عبادت کریں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے قریبی بندے بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کر دیا۔ جہاں پر نبی کی مہر نہیں ہے اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جہاں نبی کی مہر، خلاص وہیں پہ رک جانا ہے، لیکن نبی کی مہر سے آگے بڑھ رہے ہو، یہی چیز کا نام ہے بدعت، یہی چیز کا نام ہے بدعت۔ مہر لگی، خلاص اس سے آگے آپ کو بڑھنا نہیں ہے۔ اور جہاں مہر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اسلام میں فنٹر گیری پسند نہیں ہے، بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ چاہ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک پورا دین نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ، پہنچایا۔ اللہ کہہ رہا نا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اب کوئی چیز نہ جا سکتی ہے، اب کوئی چیز نہ نکل سکتی ہے، نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز مائنس ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا تو اگر ہم رجب کے مہینے کو ایکسٹرا فضیلت دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ امیج جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے ہم تک دین مکمل نہیں پہنچایا ہے۔ اور اتنی زیادہ عبادت کہ آپ کہنے لگ جاؤ۔ اسی میں سب سے اہم عبادت میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ چاہو تو ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، لیکن وہ خاص رجب کے لیے نہیں ہے، وہ سال بھر جتنے بھی مہینے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 یہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی رجب کے لیے خاص نہیں ہے۔ ہم اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی رجب کے لیے خاص ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ بدعت ہو جائے گی۔ اور اس میں سب سے اہم میں آپ کو بات بتاتا چلوں، بدعت واحد ایسی چیز ہے جو کبھی قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ایڈ ہوتے جاتی ہے، یعنی وہ کبھی کہیں جا کر رکتی بھی نہیں ہے، کہیں جا کر رکتی بھی نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، 22 رجب کو کنڈے منائے جاتے نہیں؟ ارے بھائی منائے جاتے، کیا ہوتا اس میں؟ وہ بولے فلاں شخص کے خواب میں آئے تھے، کون آئے تھے؟ امام جعفر رحمہ اللہ خواب میں آئے، کیا بولے؟ وہ بولے کہ 22 کو میرے اوپر کنڈے پیش کرو، میں کیا کروں گا؟ آپ کی تکالیف کو دور کر دوں گا، اور اگر تکلیف دور نہیں کر سکوں گا تو کیا کروں گا؟ یا تو تکلیف دور ہو جائے گی آپ کی، یا تو آپ کی تکلیف ٹرانسفر کسی اور کے اوپر ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ آپ کی تکلیف ٹرانسفر کسی اور کے اوپر ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ خواب۔ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ خواب۔ خواب کس کا سچا ہوتا؟ انبیاء کا۔ خواب کس کا سچا ہوتا؟
انبیاء کا یہاں بیٹا بچہ بچہ جانتا کہ ہر کسی کا خواب سچا نہیں ہو سکتا. ولی کون ہے جب میں جانتا ہی نہیں تو بھائی کون سے ولی کو میں سرٹیفکیٹ دے دوں کہ ان کا خواب سچا ہے؟ آپ جانتے نہیں جانتے؟ کون جانتا؟ اللہ. کون جانتا؟ اللہ رب العالمین. ولی کے بارے میں علم صرف اللہ رب العالمین کو کہ بھائی یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ میرا نیک بندہ ہے. آپ کیسے بتاؤ گے اللہ رب العالمین کا نیک بندہ کون ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین. ہم اور آپ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. ہاں ہماری نظر میں کوئی نیک ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں کوئی اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر دیکھے آپ جھانک کے نہیں. وہ کون دیکھتا؟ اللہ رب العالمین. تو آپ نے کہہ دیا خواب میں دیکھے، وہ دور کر سکتے یا ٹرانسفر کر دیتے. اب مجھے بتاؤ، کیا ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا بنی اسرائیل کے اندر سورہ بنی اسرائیل 56 57 58 جب آپ آیت پڑھو گے، اللہ کہہ رہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو گمان کرتے ہو لوگوں کا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ نہ تو آپ کی تکلیف کو دور کر سکتے دور نہیں، ولا تحویلا، اور نہ ہی تبدیل کر سکتے. ان کا یہ عقیدے کا رد کر رہا ہے قرآن. کون کر رہا ہے؟ قرآن. ہم نے تو مہر لگائی بھائی قرآن پڑھو گے ڈائریکٹ تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. اس تو پڑھنا ہی نہیں ہے. تو بھائی یہ کنڈے ہی ایکچوئل بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے، کیونکہ نبی نے نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے کام نبی نے نہیں کیے، بہت سے کام نبی نے نہیں کیے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ دین کے اندر کوئی چیز نئی ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر چیز بدعت نہیں ہے. آپ کوئی کام ایسا کرو جس کے پیچھے ثواب کی نیت رکھو، جس کے پیچھے بولو بھائی ثواب کی نیت رکھو، وہ چیز بدعت ہے. آپ کنڈے کر رہے، ثواب کی نیت ہے نہیں ہے؟ ہے. کیوں کر رہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. کن کو؟ امام جعفر کو ثواب پہنچانے کے لیے. نعوذ باللہ. وہ میری نظر میں بہت نیک بندے اور ساروں کی نظر میں ہونا چاہیے اللہ کے نیک بندے. چلو بھائی، لیکن کیا وہ گنہگار تھے آپ جو ثواب پہنچا رہے ہو؟ نہیں، گنہگار نہیں تھے، لیکن ثواب پہنچا رہے. چلو ثواب پہنچا رہے، ان کو جب ثواب کی ضرورت ہے تو وہ آپ کی مشکلوں کو دور کیسے کر سکتے؟ جب ان کو ثواب کی ضرورت ہے بقول آپ کے، بقول عمل آپ کے عمل سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو کس کی ضرورت ہے؟ ثواب کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کی مشکل دور کر سکتے نہیں. مشکل کون دور کر سکتا؟ اللہ رب العالمین.